بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیں شروع کرتے ہیں یہ عشق ناول کا پارٹ نمبر 8۔ دانی ریڈ کلر کی سلیو لیس میکسی پہنے آہل کے ہمراہ چل رہی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کر رکھا تھا۔ ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے ساتھ میں ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ قیامت لگ رہی تھی۔ آہل بلیک پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ سیاہ رنگ اس کے دودھیا رنگ کے باعث آہل کی شخصیت کو مزید سحر انگیز بنا رہا تھا۔ دونوں پرفیکٹ کپل کی عکاسی کر رہے تھے۔ آہل میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں تو پھر مکھیاں ماروں گی یہاں؟ دانی اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ آہل کے انابی لب مسکرانے لگے۔ مجھے تو جانتی ہو نا؟ نہیں انکل میں آپ کو بھی نہیں جانتی، ویسے آپ کی تعریف، دانی سنجیدگی سے بولی۔ آہل بے ساختہ قہقہ لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ دانی تم بہت کیوٹ ہو۔ آہل کا ڈمپل آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ لیکن تم بالکل بھی نہیں، دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ اچھا جنگلی بلی، اندر پارٹی میں تم نے بہت اچھے سے بیہیو کرنا ہے، آہل حیات کی بیوی بن کر۔ وہ کون ہے؟ دانی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ تم، آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہم جلدی واپس چلے جائیں گے، دانی اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اوکے ڈن، وہ دانی کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اندر داخل ہوئے تو مدھم مدھم روشنیاں سارے ماحول میں سحر پھونکنے ہوئے تھیں۔ لوگ ہاتھوں میں گلاس پکڑے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ہلکی آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ یہ پارٹی کس خوشی میں ہے؟ دانی جائزہ لیتی ہوئی بولی۔ طارق باجوہ میرے دوست ہیں، ان کی بیٹی نے میٹرک پاس کر لیا ہے۔ پاگل آدمی، پاس کرنے پر پارٹی رکھی ہے، بڑا ہی کوئی کارنامہ انجام دیا ہے نا، ٹاپ کیا ہو تو بندہ رکھ بھی دیتا ہے، دانی ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ دیٹس نن آف یور بزنس، آہل خفگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ چلو، کہہ کر آہل چل پڑا، دانی اس کے عقب میں چلنے لگی۔ طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ آہل گرم جوشی سے گلے ملتا ہوا بولا۔ دانی منہ بھسورے اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں حیات صاحب، آج کل پھر خوب تفریح ہو رہی ہے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ ارے نہیں، بس یہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، خیر یہ میری وائف دانین حیات، آہل دانی کے سامنے سے ہٹتا ہوا بولا۔ ہیلو مسز حیات، وہ آہل کی طبیعت سے واقف تھے اس لیے ہاتھ ملانے سے باز رہے۔ ہیلو، دانی مسکرا کر آہل کو دیکھنے لگی۔ ویسے آپ کی تو قسمت ہی جاگ اٹھی مسز حیات کہ آہل جیسا شوہر آپ کو ملا۔ جاگ اٹھی؟ یہ کہیں قسمت پھوٹ گئی، دانی دل میں سوچنے لگی۔ جی بالکل، دانی جبراً مسکراتی ہوئی بولی۔ دانی کو دیکھ کر آہل بھی مسکرانے لگا۔ لیکن حیات صاحب، یہ تو ناانصافی کی ہے آپ نے، نہ منگنی نہ شادی، صرف میڈیا میں بتا دیا، یار ریسیپشن ہی دے دیتے، ہم بھی تمہاری شادی کو انجوائے کر لیتے۔ ہاں دوں گا، بس یہ الیکشنز کی وجہ سے مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں، آہل مسکرا کر بولا۔ پہلی ایسی شادی ہوگی جس میں 5 مہینے ساتھ رہنے کے بعد ریسیپشن ہوگا، دانی آہل کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ تم بھی یونیک ہو تو شادی بھی یونیک ہونی چاہیے نا، آہل دھیرے سے بولا جو بمشکل دانی سن پائی۔ آپ لوگ انجوائے کریں، میں ہمدانی صاحب سے مل کر آیا، وہ کہتے ہوئے چل دیے۔ دانی آؤ میرے ساتھ، تمہیں سب سے ملوانا ہے، کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے مارکیٹ میں نئی گیم آئی ہے جو سب کو دکھانی ہے، دانی بڑبڑاتی ہوئی چلنے لگی۔ آہل جسٹس سرفراز سے بات کر رہا تھا جب ارشد ان کے پاس آیا۔ ہیلو مس دانین، وہ دانی کے عین سامنے آ کر ہاتھ آگے کیے ہوئے تھا۔ دانی آہل کو دیکھنے لگی لیکن وہ باتوں میں مگن تھا۔ آہل، دانی نے آہستہ سے پکارا۔ آہل چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگا، پھر ارشد کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھ کر بل کھاتا ہوا آیا۔ ہیلو ارشد جٹ، آہل دانی کو اپنے ساتھ لگائے ارشد کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ ارشد ناگواری سے آہل کو دیکھنے لگا۔ ہیلو حیات صاحب، مس دانین تو بہت خوبصورت ہیں، وہ دانی کا سرتا پیر جائزہ لیتا ہوا بولا۔ مائنڈ یو شی از مائی وائف، آہل ضبط کرتا ہوا بولا۔ حیات صاحب تو میں نے ایسا کیا کہہ دیا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، بیوی ہی ہے آپ کی، اگر ہم بھی تھوڑا سا لطف اندوز۔ آہل نے دانی کو چھوڑ کر ارشد کا گریبان پکڑ لیا۔ اپنی زبان سے اگر دانی کا نام بھی لیا تو گدی سے زبان کھینچ کر باہر نکال دوں گا۔ آہل کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں۔ دانی گھبرا کر آہل کے پیچھے چھپ گئی۔
ریلیکس حیات صاحب، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ پارٹی ہے، سب کی طرح آپ بھی انجوائے کریں۔ وہ اپنا کالر چھڑواتا ہوا بولا۔ فیملیز ہیں یہاں تو آپ بھی اسی طرح بیہیو کریں، ورنہ میں زبان سے بات نہیں کرتا، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ آہل جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا۔ سی یو سون، وہ تب کر کہتا چلا گیا۔ آہل کیسے ترسے ہوئے لوگ ہیں، دانی اس کا کوٹ پکڑتی ہوئی بولی۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دانی کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ آہل اتنی بورنگ سی پارٹی ہے، گھر چلتے ہیں، دانی ارشد کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئی بولی۔ دانی کچھ دیر تک چلتے ہیں، اس طرح جانا مناسب نہیں، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ آہل سامنے کھڑے عمر رسیدہ آدمی کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ دانی سر ہلاتی بیٹھ گئی۔ ہاں میشو، اتنی بکواس سی پارٹی ہے، سارے بڈھے بڈھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ہاسپٹل کے مریض بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ دانی آس پاس دیکھتی ہوئی بولی۔ یار تمہارے مزے ہیں، آہل حیات کے ساتھ گھوم پھر رہی ہو۔ میشو کے کہنے پر دانی کی نظر لاشعوری طور پر آہل پر جا ٹھہری۔ پتہ نہیں میشو، وہ عجیب ہے، بہت عجیب، کبھی کبھی لگتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس نے مجھ پر گولی چلائی تھی، میں کیسے بھول جاؤں؟ ایک سوچ دوسری سوچ پر حاوی ہو رہی تھی۔ دانی یہ تو تمہیں معلوم کرنا ہے کہ اس نے تم سے نکاح محبت کی خاطر کیا یا پھر کسی دشمنی یا کسی شے کی عوض؟ ابھی تک تو اس نے ڈیڈ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ دانی افسردہ سی بولی۔ ہیلو میشو، تمہیں آواز آ رہی ہے؟ دانی بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ لگتا ہے سگنل ڈراپ ہو گئے۔ دانی چلتی ہوئی گیلری میں آ گئی۔ ہاں اب آ رہی ہے آواز، میشو کی آواز ابھری۔ تم یونی کیوں نہیں آئی؟ پتہ ہے اس طیب خبیث نے مجھے ہرا دیا۔ دانی فون کان سے لگائے بول رہی تھی جب اس کے عقب میں کوئی آ کھڑا ہوا۔ آہل دانی کو موجود نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ دانی کہاں چلی گئی؟ وہ آس پاس دیکھنے لگا۔ ارشد نے دانی کی بازو پر ہاتھ رکھا تو دانی کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ تم؟ ارشد کو دیکھ کر دانی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں بالکل میں، دیکھو اب یہاں تو تمہارا شوہر بھی نہیں ہے ڈسٹرب کرنے کے لیے، کہتا ہوا وہ دانی کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ آہل تمہیں چھوڑے گا نہیں، دور رہو مجھ سے، میں بتا رہی ہوں، دانی الٹے قدم اٹھاتی ہوئی بولی۔ دانی کیا ہوا؟ میشو پریشان سی بولی۔ دانی نے ہاتھ پیچھے کیا اور آہل کا نمبر ملانے لگی۔ آہل نے اسے اپنا نمبر زبانی یاد کروا رکھا تھا۔ ارشد ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا کمینگی سے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ آہل دانی کی کال ریسیو کرتا چلنے لگا۔ دانی کہاں ہو تم؟ آہل فکر مندی سے بولا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں آہل یہاں گیلری میں آ گیا نا تو تم زندہ نہیں بچو گے، دانی اونچی آواز میں بولی۔ آہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ارشد تم میرے ہاتھ سے نہیں بچتے اب۔ آہل مٹھیاں بھیج کر گیلری کی جانب آ گیا۔ دانی دیوار سے جا لگی۔ آہل پلیز آ جاؤ، دانی دل ہی دل میں بولی۔ ارشد مسکراتا ہوا اس کے سامنے آیا تو دانی کو باکسنگ یاد آ گئی۔ دانی نے اس کے منہ پر ایک گھونسا جڑ دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے دانی کو گھورنے لگا۔ اسی آستہ میں آہل نے اسے عقب سے کالر سے پکڑا اور بنا رکے 6-7 مکے اس کے چہرے پر مار دیے۔ ارشد کو سنبھلنے کا موقع ملا تو پیچھے ہٹا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ ناک سے نکلنے والے خون کو صاف کرتا آگے بڑھا اور آہل کے منہ پر مکہ مارا۔ آہل گردن دائیں بائیں ہلاتا آگے آیا اور اس کا گریبان پکڑے منہ بگاڑ دیا۔ جس کی نظر پڑی وہ وہیں رک گیا۔ دانی سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ طارق صاحب آئے تو ان دونوں کو الگ کروایا۔ ارشد کا حال خاصا بگڑ چکا تھا۔ آئندہ اپنی گندی نظر میری بیوی پر رکھنے سے پہلے اپنی یہ شکل یاد کر لینا، وہ انگلی اٹھا کر کہتا دانی کے پاس آ گیا۔ تم ٹھیک تو ہو دانی؟ وہ دانی کو شانوں سے پکڑتا ہوا بولا۔ ہاں، دانی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ چلو آؤ، آہل کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا بولا۔ حیات صاحب بات تو سنیں۔ طارق باجوہ آہل کے پیچھے لپکے۔ طارق صاحب کل جلسہ ہے تو اس لیے زیادہ دیر نہیں رک سکتا، آہل ان کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، وہ سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ اس سے اچھا تو تم مجھے لے کر ہی نہ جاتے، دانی بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ دانی میں تمہیں اسی طرح کی پارٹی میں لے جا سکتا تھا، کیونکہ ایک بار تمہیں اپنے ساتھ دکھانا تھا مجھے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے تم آہل حیات کی بیوی ہو۔ تم نے غلط کیا۔ کیا؟ آہل آئی برو اچکا کر بولا۔
جاہل حیات، کیا ضرورت تھی مجھے سب سے ملوانے کی؟ وہ خفگی سے بولی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں، تو پھر تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ آہل کہتا ہوا نمبر ملانے لگا۔ 1 منٹ رکو۔ دانی کپڑے اٹھائے واش روم جا رہی تھی۔ کیا؟ دانی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آج بہت حسین لگ رہی تھی تم۔ ایسا لگ رہا تھا مہتاب میرے آنگن میں اتر آیا ہے میرے فلک کو روشن کرنے۔ آہل اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ دانی جھرجھری لیتی تیزی سے نکل گئی۔ آہل مسکراتا ہوا ٹہلنے لگا۔ ہاں رفیق، ذرا اس اشرت پر نظر رکھو، کمینہ دانین پر ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہا تھا۔ جی سر، میں خود اس پر نظر رکھتا ہوں، اور سر کل کے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، سیکیورٹی کی جانب سے بھی مکمل اطمینان ہے، لیکن سر آپ بلٹ پروف جیکٹ پہن لینا احتیاطاً۔ رفیق تم جانتے ہو میں آج تک جیکٹ پہن کر عوام کے بیچ نہیں گیا۔ سر مجھے خدشہ ہے زبیر آپ کو نقصان پہنچانے کی صحیح نہ کرے۔ زبیر ایسی حماقت نہیں کرے گا، وہ جانتا ہے عوام کے دل آہل حیات سے جڑے ہیں، اگر مجھے نقصان پہنچائے گا تو عوام مزید مجھ سے محبت کرے گی۔ جی سر بات تو ٹھیک ہے، تم بس اپنی جانب سے مطمئن ہو جاؤ، مجھے پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے سر، کل صبح میں آ جاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دانی تم نے سنا؟ طیب کی آنکھیں چلی گئیں۔ میشو حیرت سے بولی۔ واٹ؟ لیکن کیسے؟ پتہ نہیں، وہاں اسٹوڈنٹس بات کر رہے تھے کہ اسے دیکھنے جانا ہے، اب جائیں گے تو معلوم ہوگا کیسے ہوا۔ دانی کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ میشو میں نے آہل کو بولا تھا۔ او مائی گاڈ، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ کر دے گا۔ دانی منہ پر ہاتھ رکھے میشو کو دیکھنے لگی۔ یہ تو بہت ہی خطرناک انسان ہے دانی، مجھے بھی بچ کے رہنا پڑے گا۔ میشو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ دانی سامنے دیکھنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میشو اس کے سامنے چٹکی بجاتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، اس جاہل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عجیب پاگل انسان ہے، پتہ نہیں باقی کے 4 مہینے کیسے پورے ہوں گے۔ دانی کوفت سے بولی۔ جیسے ہم نے اپنے تمام عہد پورے کیے، انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ایسے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آہل سانس لینے کو رکا تو عوام نعرے لگانے لگی۔ آہل حیات زندہ باد، آہل حیات زندہ۔ آہل نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا۔ ہم اس صوبے میں امن قائم کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے یہ 5 سال ہم نے امن و امان قائم رکھا، بجلی، پانی، صحت، ہم ہر چیز کو مد نظر رکھیں گے، جو کمی رہ گئی اسے اب پورا کریں گے۔ آہل حیات ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش رہیں گے۔ آپ کے گھر والے میرے لیے میری فیملی کی مانند ہیں، آپ کی عزت، جان مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دانی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے موبائل پر آہل کو بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یار میشو اب بس بھی، دانی اکتا کر بولی۔ اچھا یار سننے تو دو، میشو منہ بناتی ہوئی بولی۔ ہم انصاف عام کریں گے، امیر غریب دونوں کے لیے قانون برابر ہوگا۔ اگر آہل حیات کوئی جرم کرتا ہے تو وہ بھی وہاں کھڑا ہوگا جہاں دوسرے مجرم کھڑے ہوں گے، غریبوں کو بھی انصاف ملے گا۔ دوسرا، ہم تعلیم کو فروغ دیں گے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ان کے لوگوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگ باشعور ہوں گے، جہالت سے نکلیں گے تو ترقی کر سکیں گے، اور جب عوام ترقی کرے گی ملک بھی ترقی کرے گا۔ آہل خطاب کر چکا تھا۔ آہل حیات گارڈز کی نفری میں چلتا ہوا واپس جا رہا تھا جب ایک گولی بنا آواز پیدا کیے ہوا کو چیرتی ہوئی آئی اور آہل حیات کے شانے پر آ لگی۔ آہل شانے پر ہاتھ رکھ کے عقب میں گر گیا۔ رفیق اس کے عین عقب میں تھا۔ سر، وہ آہل کو دیکھتا ہوا بولا۔ یکدم بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ ہڑبڑی میں بھاگنے لگے۔ گارڈز نے آہل کو اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی جانب لپکے۔ بھیڑ میں کسی نے گولی چلائی، کوئی جان نہ سکا۔ دانی ششدر سے اس آفتاب کو دیکھنے لگی۔ آہل بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے کپڑے خون میں رنگ چکے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ آہل حیات کو کس نے گولی کا نشانہ بنایا۔ جی ہاں، ابھی چند لمحوں قبل آہل حیات اپنے چاہنے والوں سے خطاب کرنے کے بعد واپس کی جانب گامزن تھے جب ایک گولی ان کے بائیں شانے پر آ لگی۔ لوگوں کے پسندیدہ لیڈر اس وقت بے سدھ ہیں، پارٹی کے لوگ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے گئے ہیں۔ عوام اپنے لیڈر کو دیکھ کر رنجیدہ ہو رہی ہے۔ زخم اتنا گہرا ہے یہ تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے۔ باقی تفصیلات جانیں 9 بجے کی ہیڈ لائن میں۔ دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔
دانی اہل حیات کو گولی لگ گئی، میشو صدمے کی سی کیفیت میں بولی۔ ہاں میشو، دانی غیب دماغی سے بولی۔ میم، رفیق سر نے کہا ہے آپ گھر سے باہر مت نکلیے گا، گارڈ سر جھکائے بول رہا تھا۔ اچھا، دانی اثبات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ دانی تم نہیں جاؤ گی ہاسپٹل؟ میشو اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ پتہ نہیں، ویسے بھی رفیق نے بول تو دیا ہے کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں تو۔ دانی شانے اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہائے دانی، مجھے تو رونا آ رہا ہے، وہ بیچارہ بہت اچھا ہے، میشو افسردگی سے بولی۔ دانی کشمکش میں مبتلا تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسا رد عمل ظاہر کرے۔ دانی اٹھ کر کانفرنس روم میں آ گئی جہاں دیوار پر اہل کی تصویر مبثوث تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، گال کا ڈمپل پوری آب و تاب سے دکھائی دے رہا تھا۔ اہل حیات، میں یہی چاہتی تھی تم مر جاؤ تاکہ میری جان چھوٹ جائے تم سے، لیکن کیا سچ میں تم مر جاؤ گے؟ دانی اس کی تصویر سے مخاطب تھی۔ معلوم نہیں، مجھے خوشی نہیں ہو رہی، جبکہ میں نے تو کہا تھا کہ میں پارٹی کروں گی تمہاری موت پر، لیکن مجھے کیوں خوشی نہیں ہو رہی؟ دانی سپورٹ انداز میں بول رہی تھی۔ نہ وہ خوش تھی نہ دکھی، اس کا دل عجیب کیفیت میں گھرا ہوا تھا جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ میشو، میں ابھی آتی ہوں، دانی لاؤنج میں آ کر بولی۔ اچھا، جلدی آنا۔ میشو نم آنکھوں سے نیوز سن رہی تھی۔ دانی کمرے میں آئی اور بالوں میں برش کرنے لگی۔ برش کرتے ہوئے دانی کا لاکٹ نیچے گر گیا۔ دانی سرمئی آنکھوں میں حیرت لیے نیچے جھک کر لاکٹ اٹھانے لگی۔ لاک کیسے ٹوٹ گیا؟ دانی دونوں ہاتھوں میں لاکٹ پکڑے ہوئے تھی۔ شاید تمہارے جانے کے ساتھ ہی تمہاری چیزیں بھی چلی گئیں، دانی افسوس سے بولتی لاکٹ دراز کھول کر اندر رکھ کر آئینے میں دیکھنے لگی۔ دانی شلوار قمیض پہنے میشو کے پہلو میں آ بیٹھی۔ کیا نیوز ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آپریشن جاری ہے، گولی بائیں شانے پر لگی ہے، اب معلوم نہیں دل کے پاس لگی ہے یا پھر نہیں۔ میشو چند لمحے پہلے سنی نیوز بتانے لگی۔ عاصم، یہ کس کا کام ہے؟ زبیر نیوز دیکھ کر بولے۔ سر معلوم نہیں، لیکن اگر اہل حیات بچ گیا تو الیکشن وہی جیتے گا، عوام ہمدردی میں ووٹ دے گی اسے، ہمارے لیے یہ خوش آئندہ نہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مر ہی جائے تو بہتر ہے، ماضی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ہماری حکومت بننے کے راستے میں پڑا پتھر بھی ہٹ جائے گا۔ یہ کروایا کس نے ہوگا؟ عاصم پرسوچ دکھائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کس کو مصیبت پڑی تھی جو ایسا کیا، اگر اسے مارنا ہی تھا تو بم بلاسٹ کرتا تاکہ بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوتا، اس طرح ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے۔ وہ بولتے ہوئے یہاں سے وہاں چلنے لگے۔ عاصم، اگر وہ بچ جاتا ہے تو کوشش کرو کہ تم اس کا کام تمام کر دو، اس کا بچنا ہمارے لیے بہت مسئلے کھڑے کر دے گا، زبیر فکر مندی سے بولے۔ زبیر کے موبائل پر ٹون بجی۔ زبیر نے چیک کیا تو ایک ویڈیو تھی۔ او مائی گاڈ، یہ کس نے بنائی؟ زبیر پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے۔ میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئے۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ عاصم فکر مندی سے بولا۔ عاصم، یہ دیکھو، وہ صدمے کی کیفیت میں بولے۔ عاصم پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ یہ کس کا کام ہے؟ وہ بمشکل بول پایا۔ میم، رفیق دانی کے سامنے کھڑا تھا۔ سر کی سرجری کامیاب ہو گئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دانی حیرت زدہ اسے دیکھنے لگی۔ اسے ہوش آ گیا۔ جی میم، ہوش میں آتے ہی سر نے آپ کا نام لیا، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دانی میشو کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو دانی؟ جاؤ، وہ تمہیں بلا رہا ہے، میشو خفگی سے بولی۔ اچھا چلو، دانی سوچتی ہوئی چل دی۔ دانی کے نکلتے ہی گارڈز بھی نکل آئے، پہلے سے ڈبل گارڈ سے دانی کے آگے پیچھے۔ دانی جوں ہی ہاسپٹل پہنچی میڈیا مائک آگے کیے اس کے پاس آیا۔ میم، آپ کو کس پر شک ہے؟ آپ کے شوہر پر کس نے حملہ کیا؟ کیا ان کی کسی سے دشمنی تھی جس کے عوض ان پر حملہ ہوا؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں؟ دانی سپورٹ انداز میں رفیق کو دیکھتی ہوئی چلنے لگی۔ پلیز آپ اپنے سوالات بعد میں کیجیے گا۔ رفیق مائک ہٹاتا راستہ بنانے لگا۔ میم، رپورٹرز ان کے سامنے تھے لیکن گارڈز نے انہیں ہٹا دیا۔ دانی عجیب عجیب شکلیں بناتی اندر آ گئی۔ ناظرین، اہل حیات کی منقوہ خاموش تھیں، ان کی خاموشی سے کیا اخذ کیا جائے تھوڑا مشکل ہے۔ دانی حیات سرجری مکمل ہونے کے بعد ہسپتال تشریف لائیں۔ اپنے شوہر کو دیکھنے مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ دانی ہاسپٹل کی راہداری میں چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اہل کے کمرے کے باہر بھاری نفری تھی۔
اس جانب کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میم اندر ہیں سر، رفیق دروازے کے سامنے پہنچ کر بولا۔ دانی سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ آہل آنکھیں موڑے لیٹا تھا۔ رفیق نہیں آئی وہ؟ آہل نے آنکھیں کھولے بنا کہا۔ دانی دروازے پر ہی رک گئی۔ اتنا عجیب لگ رہا تھا اسے ہاسپٹل میں دیکھنے کے لیے آنا۔ دانی سوچتی ہوئی چلنے لگی۔ رفیق؟ کوئی جواب نہ پا کر آہل نے پھر سے پکارا۔ آہل میں ہوں دانین۔ دانی اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ آہل نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ جنگلی بلی تم آ گئیں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ دانی کو اس کا ڈمپل دیکھ کر غصہ آنے لگا۔ میرے سامنے تم اسمائل مت کیا کرو، دانی خفگی سے بولی۔ کیوں؟ آہل تعجب سے بولا۔ تمہارا یہ جو ڈمپل ہے نا میرا دماغ خراب کرتا ہے۔ آہل پھر سے مسکرانے لگا۔ خیر کیسے ہو اب؟ دانی سنجیدگی سے بولی۔ تمہارے سامنے ہوں۔ آہل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے لوہے کے بنے ہو تم، گولی کھا کر بھی بچ گئے۔ تمہاری دعائیں میرے ساتھ تھیں نا؟ دعاؤں کا تو معلوم نہیں، البتہ بد دعائیں ضرور تھی، دانی اس کی مسکراتی نگاہوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ آہل کا ڈمپل مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ نشانہ تو شاید دل کا تھا، لیکن چوک گیا۔ گولی یہاں کندھے کے عین نیچے لگی، اس لیے بچت ہو گئی، لیکن اب اس کی خیر نہیں۔ تمہیں معلوم ہے کس نے کیا؟ دانی سرمئی آنکھوں میں حیرت سموئے بولی۔ نہیں، لیکن معلوم ہو جائے گا۔ آہل خاموش ہوا تو دانی بے مقصد یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اب میں یہاں کیا کروں؟ دانی کافی دیر بعد بولی۔ میری خدمت؟ پورے ہاسپٹل کی فوج ہے نا تمہاری خدمت کے لیے، پھر میں کیوں کروں؟ تم بس میرے سامنے بیٹھی رہو۔ آہل کا لہجہ جذبات سے لبریز تھا۔ دروازہ نوک ہوا اور نرس اندر آئی۔ میم سر کی میڈیسنز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں تو دے دو، میں نے کیا تمہارے ہاتھ پکڑے ہیں؟ دانی نرس کو دیکھتی ہوئی بولی۔ احمق لڑکی، پہلے کچھ کھاؤں گا پھر میڈیسنز۔ ہاں تو کھا لو، میں نے کب منع کیا؟ تم کھلاؤ مجھے اپنے ہاتھ سے۔ آہل بغور اس کی گرے آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں، تم اپنے ہاتھ آپریشن کے دوران ڈاکٹر کو دے آئے تھے؟ آہل مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ دانی کھڑی ہو گئی۔ کھلا دو انہیں، دانی آہل کو گھور کر بولی۔ دانی میرے بال بناؤ، آہل شرارت سے بولا۔ تمہیں میں کس اینگل سے باربر لگتی ہوں؟ دانی آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ بال بنانے ہیں، کاٹنے نہیں ہیں، آہل تصحیح کرتا ہوا بولا۔ دانی منہ بھسورتی برش اٹھا کر اس کے سامنے آئی۔ تمہارے سر میں مار دوں گی یہی برش، دانی اس کے سیاہ گھنے بالوں میں برش چلاتی ہوئی بولی۔ زبیر رندھاوا، کیا قیمت لگاتے ہو اپنی بربادی کی؟ زبیر لفافے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا۔ کس نے بھیجا ہے یہ؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئے۔ سر معلوم نہیں، ڈاکیا دے کر گیا ہے۔ اب یہ کون سا نیا دشمن پیدا ہو گیا ہے؟ وہ پیشانی مسلتے ہوئے بیٹھ گئے۔ عاصم، پتہ لگواؤ جلدی، الیکشن قریب آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا یہ ویڈیو کسی اور کے ہاتھ لگے۔ سر میں کوشش کرتا ہوں لیکن بہت مشکل ہے۔ ویڈیو فیس بک سے بھیجی گئی ہے، اس کا اکاؤنٹ کا پتہ کروایا ہے میں نے، لیکن اس سے پہلے ہی بلاک ہو چکا تھا۔ حد ہے، ابھی آنا تھا اسے، زبیر خوف سے بولے۔ نیوز چلاؤ ذرا، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ عاصم نے ریموٹ سے آن کر دیا۔ وزیر اعلیٰ آہل حیات کو گولی لگی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت دکھ ہوا ہے، ہمیں بلا شبہ وہ بہت اچھے وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے، ہم آئندہ بھی انہیں ہی لانا چاہیں گے، اللہ انہیں صحت یاب کرے۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس حادثے کو لے کر؟ یہ حیات خاندان بہت اچھا ہے، ان کے بڑے بھی ایسے ہی تھے، عوام کا خیال کرنے والے نرم دل کے مالک۔ مطلب آپ ان کو ہی ووٹ دیں گے؟ رپورٹر انہیں دیکھتی ہوئی بولی۔ جی بالکل، وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے آئے تھے اور انہیں گولی لگ گئی، ان جیسا لیڈر ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا عوام کے خیالات، وزیر اعلیٰ آہل حیات پر ہونے والے حملے نے عوام کو غمزدہ کر دیا ہے، لوگ ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں، بہت سے مقامات پر خصوصی قرآن خوانی کروائی گئی اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی گئی، لوگ ان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور یہ ان کی شخصیت کا ہی سحر ہے جو بول رہا ہے، لوگ انہیں دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، عوام بے صبری سے اپنے لیڈر کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ صحت یاب ہو کر ان سے خطاب کریں یا پھر کوئی پریس کانفرنس کریں۔ بند کرو اس نحوست کو، زبیر طیش میں بولے۔
جس کسی کا بھی یہ کام ہے نہایت گھٹیا تھا۔ تم سے بولا تھا اسے اوپر پہنچا دینا۔ سر میں ہاسپٹل کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا، سیکیورٹی فل ٹائٹ ہے اور مجھے تو وہ پہچان لیں گے۔ میں جاتا ہوں اس کا حال دریافت کرنے، زبیر سوچتے ہوئے بولے۔ جی سر، یہ بہتر ہوگا۔ تم گاڑی نکلواؤ، میں آتا ہوں۔ وہ کھڑے ہو کر بولے۔ دانی تم گھر جاؤ۔ آہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں؟ دانی حیرت سے بولی۔ کیونکہ مجھ سے ملنے آئیں گے بہت سے لوگ، کچھ سیاسی اور کچھ دوست احباب۔ میں نہیں چاہتا سب کی نظریں تم پر پڑیں، اس لیے تم رفیق کے ساتھ واپس چلی جاؤ، میں جلدی گھر آ جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دانی شانے اچکاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں میری بات سنو۔ کیا؟ دانی چہرہ موڑ کر بولی۔ یہاں آؤ، آہل نے اشارہ کیا۔ دانی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ گئی۔ آہل نے اپنا دایاں ہاتھ دانی کے بائیں ہاتھ میں پھنسایا۔ دانی تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ آہل کا ہاتھ گرم تھا اور دانی کا ہاتھ یک بستہ۔ تمہاری حفاظت بہت ضروری ہے، تم گھر سے باہر مت نکلنا، فی الحال تمہارا آہل یہاں ہے، سو میں تمہارے آس پاس نہیں رہ سکتا۔ رفیق جیسے تمہیں کہے گا تم ویسے ہی کرو گی، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ نرمی سے بول رہا تھا، چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ اور یونی؟ دانی نے چہرہ اٹھا کر پوچھا۔ چلی جانا یونی، لیکن گارڈز کے ساتھ ہی، اور واپس گھر آؤ گی تم۔ مجھے یہاں سے بھاگ دوڑ مت کروانا تم، کہہ کر آہل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دانی کا ہاتھ گرم ہو گیا تھا، اس نے اپنی حرارت دانی میں منتقل کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، دانی کہہ کر باہر نکل گئی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں اس کی باتیں مانتی جا رہی ہوں؟ دانی خود کلامی کر رہی تھی۔ یار اس پر حملہ ہوا ہے، اسی لیے میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہی۔ دانی نے خود کو مطمئن کرنا چاہا۔ خیر دفع کرو اس جاہل حیات کو۔ دانی سر جھٹکتی چلنے لگی۔ گارڈز کے ہمراہ دانی واپس آ گئی۔ دانی کے جانے کے گھنٹے بعد زبیر رندھاوا اور طارق باجوہ آہل سے ملنے آئے۔ بہت ہمت والے ہو، زبیر آہل کے دائیں شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ہمت تو ابھی آپ نے دیکھی نہیں ہے، آہل ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا۔ زبیر لمحہ بھر کو ٹھٹکے۔ کہیں عاصم کا خدشہ درست تو نہیں؟ وہ آہل کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگے۔ جب میں دوبارہ جلسہ کروں گا پھر دیکھیے گا میری ہمت۔ آہل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر سنبھل کر بولا۔ زبیر کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ گیٹ ویل سون، وہ مسکرا کر کہتے چلے گئے۔ سر دانین میڈم کا استعمال کب کرنا ہے؟ ان کے جاتے ہی رفیق آہل کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی نہیں رفیق، میں چاہتا ہوں دانی مجھ پر اعتبار کرنے لگے، پھر وہ کام کروں، تبھی اس کا استعمال منافع بخش ہوگا، ورنہ بہت کچھ خراب ہو جائے گا۔ آہل فکر مندی سے بولا۔ ٹھیک ہے سر۔ دانی کو تم خود چھوڑ کر آئے تھے؟ جی سر، لاؤنج تک گیا تھا میں۔ گڈ۔ آہل بائیں جانب دیکھنے لگا۔ سر وہ بچے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں کہنا آ سکتے ہیں وہ۔ لیکن سر، رفیق وہ بچے ہیں، کچھ نہیں کریں گے، میں جانتا ہوں، وہ کبھی مجھے نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور اہل حیات کمزور نہیں جو ایک بچے کا مقابلہ نہ کر سکے، تم کہہ دینا انہیں۔ آہل کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں رفیق، بس کبھی کبھی یہ روبوٹک لائف ٹائرنگ لگنے لگتی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں سر، وہ دکھ سے بولا۔ سر میں آیا۔ رفیق کا فون رنگ کرنے لگا تو وہ باہر نکل گیا۔ آہل سانس خارج کرتا دیوار کو گھورنے لگا۔ وہ کسی کو یاد نہیں کرتا تھا، کسی کو بھی نہیں۔ شاید تکلیف اتنی شدید تھی کہ یاد کرنا ہی بہتر تھا۔ اس نے خود پر جو لوہے کا خول چڑھایا تھا، اسے مضبوط رکھنے کے لیے یاد نہ کرنا ہی بہتر تھا۔ رفیق اگر بچے نہیں آ رہے تو نرس کو بولو مجھے نیند کا انجیکشن لگا دے، کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ آہل کا انداز تھکا تھکا تھا۔ جی سر۔ رفیق پھر سے باہر نکل گیا۔ دانی کمرے میں آئی تو یکدم تنہائی کا احساس ہوا۔ آہل حیات، مجھے تمہاری موجودگی کی عادت سی ہو گئی ہے، تم سے لڑائی کیے بنا نیند نہیں آتی۔ دانی بولتی ہوئی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے آہل کا نمبر ملایا۔ آہل پیپرز دیکھ رہا تھا جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ نام دیکھ کر آہل کے لب مسکرانے لگے۔ جنگلی بلی کو میری یاد کیسے آ گئی؟ آہل خوشی سے چہکا۔ آج مجھے آہل حیات دکھائی نہیں دے رہا نا، اسی لیے نہ ہی تمہارا وہ فضول سا ڈمپل۔ دانی جل کر بولی۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں میرا ڈمپل اچھا لگتا ہے یا برا؟ آہل فائل بند کرتا ہوا بولا۔ زہر لگتا ہے۔ پھر دیکھتی کیوں ہو؟
اچھا، مطلب اب جب تمہارا ڈمپل نظر آئے میں آنکھوں کو بند کر لیا کروں کہ بھئی آہل کا ڈمپل باہر آ رہا ہے۔ آہل کہکا لگانے لگا۔ یہ تو تم نے بالکل وہی بات کر دی کہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے، پردے والوں پردہ کر لو، ہم چھت پر چڑھنے لگے ہیں۔ تو تم بھی پہلے اعلان کیا کرو کہ میرا ڈمپل نکلنے والا ہے، دانی پردہ کر لو۔ دانی کڑی جوڑتی ہوئی بولی۔ آہل ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ اوف دانی، تم بہت مزے کی ہو۔ آہل بامشکل ہنسی روکتا ہوا بولا۔ میں کیا بریانی ہوں جو مزے کی ہوں؟ دانی برا مان گئی۔ نہیں، تم میری جنگلی بلی ہو، اور تم گنڈے نہیں بلکہ دہشت گرد۔ دانی تصحیح کرتی ہوئی بولی۔ میں معصوم سا ہوں، دہشت گرد کہاں سے لگتا ہوں تمہیں؟ اللہ، ابھی ابھی میرا دل ہارٹ اٹیک کو ہاتھ لگا کر آیا ہے۔ معصوم اور تم نے تو معصومیت کی بھی بے عزتی کر دی ہے آہل۔ دانی آہ بھرتی ہوئی بولی۔ دانی، اس طرح کی بات مت کیا کرو، سمجھی؟ آہل ہارٹ اٹیک والی بات کے باعث خفگی سے بولا۔ اور ہاں، پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم نے طیب کو اندھا کر دیا؟ دانی منہ کھولے بولی۔ ظاہر ہے اس نے تمہیں آنکھ ماری، اور دوبارہ آنکھ مارنا تو دور دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ آہل دانت پیستا ہوا بولا۔ اللہ میری توبہ، انسان ہو یا شیطان؟ آہل، تمہاری وجہ سے بیچارہ شیطان بھی پریشان ہوگا۔ کیوں؟ آہل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم اس سے بڑی پوسٹ پر ہو، شیطان سے بھی 2 قدم آگے، تو وہ تو پریشان ہوگا۔ دانی معصومیت سے بولی۔ آہل پھر سے کہکے لگانے لگا۔ ہنستے تو ایسے ہو جیسے میں شگوفے سناتی ہوں۔ 1 منٹ دانی، میری ڈرپ اتر گئی ہے۔ تو رہنے دو ڈرپ، میں تو کہتی ہوں ایسے ہی بوتل کو منہ لگا لو، تمہارا ٹائم بچے گا۔ ڈرپ سے کیا ایک ایک قطرہ جائے گا۔ دانی، ایک ضروری کال ہے، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ آہل فون دیکھتا ہوا بولا۔ بعد میں نرس سے باتیں کرنا، میں سونے لگی ہوں۔ دانی منہ بسورتی لیٹ گئی۔ بدتمیز حیات۔ دانی سے نئے نام سے نوازتی کمبل اوڑھنے لگی۔